السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین اور قابل احترام سامعین، ہم نے آج کی اس گفتگو کا آغاز حدیث کے ایک ٹکڑے سے کیا ہے جو ایک طویل حدیث کا مختصر سا جملہ ہے. اس مختصر سے جملے میں امت کے بہت سارے مسائل جن کا عموماً زکوٰۃ کے باب سے تعلق ہے، بہت سارے مسائل کا حل اس جملے سے نکلتا ہے. تو ہم پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث پوری کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جملے کے ذریعے سے حل ہونے والے مسائل زکوٰۃ پر ہم روشنی ڈالیں گے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. راوی حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گوشت کس طرح کا ہے، یعنی یہ گوشت ہدیے کا ہے، صدقے کا ہے، کس طرح کا یہ گوشت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ صدقے کا گوشت ہے جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے میں دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشت بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لیے ہدیہ ہے. یہ پوری حدیث ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ سے متعلق ایسے کون سے مسائل ہیں جو اس جملے سے حل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ سادات کرام یعنی جو سید حضرات ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، اور مشہور ہونا بالکل بجا ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سادات وہ کہلاتے ہیں جن کا نسبی تعلق رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو. چونکہ آپ کا مقام، آپ کی ذات عالی اور آپ کا رتبہ سب سے اونچا ہے، تو آپ کے لیے اور آپ کے خانوادے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا مال استعمال کرنا درست نہیں ہے. اس لیے سادات اکرام کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. لیکن کچھ شکلیں ایسی ہیں کہ جن میں زکوٰۃ کی رقم کا استعمال اگر سادات کریں تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ سادات تک زکوٰۃ کی جو رقم پہنچتی ہے وہ براہ راست نہیں پہنچتی بلکہ بالواسطہ پہنچتی ہے. ڈائریکٹ نہیں پہنچتی بلکہ اس میں واسطہ ہوتا ہے. آئیے ہم آج 3 شکلیں اس طرح کی پیش کرتے ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ ایک غریب آدمی کوئی بھی ہو جس کو زکوٰۃ کی رقم دی گئی تھی، پھر اس نے ان پیسوں سے کسی سید گھرانے والے کی مدد کی، تو سید شخص کے لیے اس مدد کا لینا جائز ہے، کیونکہ وہ رقم اس غریب کے لیے تو زکوٰۃ تھی لیکن غریب کی طرف سے سید کے لیے ہدیہ ہے. دوسری شکل، سید شوہر ہے لیکن اس کی بیوی غیر سیدہ ہے. شوہر سید ہے لیکن اس کی بیوی غیر سیدہ ہے، تو کیا اس غیر سیدہ بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ اگر شوہر سید ہو لیکن اس کی بیوی سیدہ نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کی مستحق بھی ہے تو عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی غیر سیدہ عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. پھر وہ عورت جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے
اپنی ملکیت سے اپنے سید شوہر اور اس کے سید بچوں پر وہ رقم خرچ کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ رقم عورت کے لیے زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے احسان اور ہدیہ ہے۔ بالکل یہی شکل، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم نے جو شکل پہلے بیان کی ہے اس میں شوہر سید ہے، اور اگلی شکل یہ ہے کہ اگر بیوی سیدہ ہو اور اس کا شوہر غیر سید ہو، تو ایسی صورت میں اگر شوہر غیر سید ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس غیر سید مرد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پھر وہ اپنی ملکیت سے اپنے بیوی اور اپنے بچوں پر وہ رقم خرچ کر دے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ رقم اس غیر سید مرد کے لیے زکوٰۃ ہے، لیکن اس کی طرف سے اس کے بیوی اور بچوں کے لیے وہ رقم ہدیہ اور احسان تصور کیا جائے گا۔ ایک آخری بات یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ سید ہونے کا جو تعلق ہے وہ نسب کے اعتبار سے باپ کو دیکھا جائے گا، یعنی اگر باپ سید ہو تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ ساری اولاد سید ہوگی، اور اگر باپ شیخ ہے تو پھر اس سے اولاد جو ہوگی وہ اولاد بھی شیخ کہلائے گی۔ نسب میں سید یا شیخ ہونے میں اعتبار باپ کا ہوگا، ماں کا نہیں ہوگا۔ بس یہ چند مسائل تھے سید کو زکوٰۃ دینے سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔